لیکن شوکت صاحب دوسری جو آج ایک اہم بات عمران خان صاحب نے کی جو ہمیں کنوے کی گئی وہی انہوں نے کہا کہ جی جو پارٹی عہدے جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں وہ پھر پارٹی عہدوں سے الگ ہو جائیں، اور وہ کہا یہ گیا کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کو ایک فری ہینڈ ملے تاکہ پھر اپنی ٹیم سلیکٹ کر سکیں۔ اچھا یہ جو اگر یہ رول ہے یا اگر یہ ایک طریقے سے کہیں کہ یہ ایک روایت اب ڈال رہے ہیں خان صاحب، اچھی روایت ہے، یہ پھر ان پہ بھی اترے گی اگر کل کو وزیر اعظم بنتے ہیں اور ساتھ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں تو یہ رولز ان پہ بھی اپلائی کرے گا نا پھر؟ نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے، یہ چونکہ وہ جیل میں ہے، لیڈرشپ ساری جیل میں ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی پرفارم کرے اور پارٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ کھل کر اپنے پرفارمنس کرے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے عہدے ہیں اور وہ وزارت میں ہیں یا کوئی سرکاری عہدے میں ہیں، حکومتی عہدے میں، تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے ٹائم نکالنا۔ اب چونکہ پارٹی کے اوپر ایک مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں پارٹی کو پرفارم کرنا ہے ہر صورت میں، کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ میں تو دیکھیں اس چیز سے میں شروع سے مخالفت رہا تھا پارٹی میں، جب میں خود جنرل سیکرٹری بنا تھا اور کیسر صاحب صدر بنے تھے انٹر پارٹی الیکشن میں 2013 میں، جب ہم وزیر بنے تو ہم نے عہدے چھوڑ دیے، اور یہ لازمی ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب میں خود تو اپلائی کرے گا نا، میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، مطلب میں سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، لیکن یہ بات تبھی ہوگی جب خان صاحب پہ خود بھی یہ اپلائی کرے۔ نہیں وہ پارٹی کا ہیڈ ہے، ہیڈ تو ختم نہیں ہوتا ہے نا، ظاہر ہے پارٹی اسی کے نام پہ بنی ہے تو ہیڈ تو ختم نہیں ہوتا ہے، کون سی پارٹی۔ اچھا تو پھر ان کا ایکسیپشن ہوگا ایک کہ وہ پارٹی عہدہ اور سرکاری عہدہ دونوں رکھنے میں حق بجانب ہوں گے۔ نہیں مطلب وہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اب آپ سیاست میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ عہدہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس وقت جو خان صاحب کی ہدایت ہے اس ہدایت کے مطابق آپ نہ رکھ سکتے، یہ بات ہے، اور تو کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پابندی ہے کہ آپ عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چلیں شوکت یوسف صاحب دیکھیں اس ٹائم یہ بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو آپس میں بڑا ایک یعنی ایڈورسری ریلیشن شپ تھا وہ پھر بعد میں جمع ہوئے، اور انہوں نے جس طرح یہ بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ چارٹ فار ڈیموکریسی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ماضی کی جو تلخیاں تھیں ان کو بھلایا۔ اب یہ آپ شوکت صاحب نیا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کے اور آپ کی جماعت کی قیادت کے درمیان جو تلخیاں ہیں وہ اتنی پرانی نہیں ہیں، وہ زخم ابھی تازہ ہیں۔ یہ ریلیشن شپ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے الٹیمیٹلی آپس میں جوڑا، وہ رشتہ آپ مولانا سے کیسے جوڑیں گے؟ آپ کے تو چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے، وہ ابھی تک جو ہے وہ مولانا صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے چارٹر فار ڈیموکریسی کی، تو وہ کس لیے کی؟ دونوں میں چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب تیسری قوت آ رہی ہے عمران خان کی صورت میں، تحریک انصاف کی صورت میں، تو انہوں نے تو اپنی پیش بندی کی ہے نا۔ لیکن ہم جو اتحاد کر رہے ہیں، جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، وہ پاکستان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو خود دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن جاری ہوا، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ ہی بیٹھے ہیں۔ آج اگر اسٹیبلشمنٹ سے کندھا ہٹا دے تو یہ کام کر کے نیچے گرے، کیونکہ دونوں کو اکٹھا رکھا ہے پیپلز پارٹی کو، اور جو ایم کیو ایم ہے اور باقی جو اتحادی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ تو ویسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو 2018 کی تھی اس میں بھی شوکت صاحب ایگزیکٹلی یہی ارینجمنٹ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے لا کے آپ کو اتحادی دیے ہوئے تھے، انہی کے بل بوتے جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی تھی۔ سو ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلطی ایک بار ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے تو ہم کو دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ ہم تو دیکھیں نا، اگر ہم نے غلطی کرنے ہوتی تو کمپرومائز ہو جاتا، ابھی تک عمران خان باہر ہوتا ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی، کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے نا، وہ تو جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت لانی ہر صورت میں۔ اب وہ لوگ جو جمہوریت کے چیمپئن بنے تھے، وہ کسی نے گورنری قبول کر لی، کسی نے ایوان صدر میں بیٹھ گیا کیا، اور پیپلز پارٹی کی تو سیاست ہی ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں، آپ صرف اس پہ رہ گیا کہ یہ کنال بنے نہ بنے، یہی سیاست ان کے آخر میں لے گئی۔ لیکن مجھے شوکت صاحب ایک چیز ذرا سمجھائیں، میں کیونکہ پھر بیرسٹر عقیل سے بھی سمجھنا اس کے بعد سمجھوں گا، آپ جو کچھ بھی ابھی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے میں اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل الائنس میکنگ ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا آپ بیرسٹر عقیل کی گورنمنٹ کو آپ کس طریقے سے انڈر پریشر ڈال سکتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی ایک ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ایک ایسی حربہ یا ایک ایسی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی جس سے بیرسٹر عقیل کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا دباؤ جو ہے وہ محسوس کرے۔ دیکھیں، یہ
آپ کو بھی علم ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف شدید ترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور جو ریاستی جبر بحث ہوتی ہے وہ ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. جب گرینڈ الائنس بن جائے گا، مختلف پارٹیاں اس میں آ جائیں گی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی ظلم جبر کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی اعلان ہوتا ہے کہ جی اسلام آباد کی طرف جانا ہے، تو پھر اس طرح جس طرح ہمارے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں نا، گولیاں چلاتے ہیں، تو یہ مولانا کے اوپر یا کسی اور اپوزیشن کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر اس طرح نہیں کر سکتے. اور ڈیفینیٹلی پھر جب ایک دفعہ کاروان اسلام آباد پہنچ گیا تو پھر ان کا رہنا مشکل ہو جائے. نقطہ ہے شوکت صاحب جو بیرسٹر کیل بات کر رہے ہیں. اوبویسلی اگر آپ اس ٹائم دیکھیں کہ جو آزادی صحافت کے اوپر جو اس ٹائم ایک بڑا سیریس پریشر آیا ہوا ہے یا عدلیہ کے اوپر آیا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ جی اب چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ وکلا ہوں، چیلنج کر رہے ہیں ان معاملات کو عدالتوں میں، اور مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے نقطہ نظر سے مولانا فضل الرحمان کیسے آپ کے ساتھ جمع ہوں گے؟ وہ بیرسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو خود جو ہیں وہ ون آف دی آرکیٹیکٹس ہیں 26ویں ترمیم کے. دیکھیے سر، 26ویں آئینی ترمیم کا ایشو نہیں ہوگا، وہ ان سے ویسے بھی نالائق ہیں، ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے. اگر پی ڈی ایم کو کامیاب کرائے تو مولانا نے کامیاب کرایا تھا. آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر کے، تو اس میں تو مولانا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ان کے تو صرف لیڈر آتے تھے تقریر کرنے، ورکر تو ان کے پاس تھے نہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو خود میرے ساتھ اس دن عبداللہ صاحب بھی تھے، اس سے پہلے مرتضیٰ صاحب بھی تھے، وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ریٹرن ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے، پیپلز پارٹی نون لیگ نے، اور جب ریٹرن ایگریمنٹ انہوں نے نہیں مانا اور اس پہ عمل بندی ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب کیا کریں گے، اس سے زیادہ کیا ان سے گارنٹی مانگیں. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں مولانا ان سے ناراض ہے اور وہ راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ ان کے گریوینسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے ورکروں کی بھی رہی ہیں، لیکن وہ ختم ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. دیکھیں کامن ایجنڈا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کی بالادستی ہم چاہتے ہیں، جمہوریت کی بقا ہم چاہتے ہیں، رول آف لا ہم چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس بار یہ جو اس مبارک مہینے میں کیا یہ کامن ایجنڈا جو ہے وہ ترتیب پایا جاتا ہے یا نہیں.